آپ کو گھر بیٹھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ پہ نظر بد کا اثر ہے یا آپ کو بس وہم ہے؟ یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ نظر بد کا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی بیماری کو یا اپنے مرض کو یا اپنے رشتوں کو ختم ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان پہ نظر بد کا اثر موجود ہے، جبکہ ان پہ نظر بد کا اثر نہیں ہوتا۔ جسم میں غیر معمولی تبدیلی، اچانک سے جسم میں غیر معمولی تبدیلی آ جانا، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے یا بیٹھے ہوں، اچانک سے آپ کو چکر آنا یا اچانک سے آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں۔ چہرے پہ پلاہٹ، اچانک سے چہرے پہ پلاہٹ نظر آ جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، سانس لیتے ہوئے تکلیف محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا۔ تلاوت سنتے یا کرتے وقت بہت زیادہ جمائی کا بار بار آنا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، پسینہ آنا، اور خصوصی طور پر یہ پسینہ کمر کے نچلے حصے میں آنا، پہلو میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا، ہر وقت بے چینی کی کیفیت میں موجود رہنا، آنکھوں سے آنسو، بار بار آنکھوں سے آنسو کا بہنا شروع ہو جانا، پلکوں کا یا جسم کا یا آنکھ کا کسی حصے کا اچانک کانپنا یا پھڑکنا شروع ہو جانا، دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس ہونا، جسم پہ بغیر چوٹ لگے نیلے کلر کے نشان نظر آنا، کاروبار کا، عہدے کا، منصب کا اچانک سے چھن جانا یا ختم ہو جانا، دماغ پہ حد سے زیادہ دماغ پہ بوجھ محسوس ہونا، بال گرنا، اچانک سے عورتوں کا بالوں کا گرنا شروع ہو جانا جبکہ آپ کا شیمپو یا آئلنگ کا بھی مسئلہ نہ ہو۔ اب عزیز دوستو، بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ یہ تو آپ نے تمام بیماریاں گنوا دیں، یہ تو ہر کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، تو عزیز دوستو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ علامات نظر بد کی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیسنز بھی لے رہے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کو شفا نہ مل رہی ہو، یا ڈاکٹر کی نظر میں آپ صحت مند ہوں لیکن آپ میں یہ علامات موجود ہوں۔ ایک تو ریزن یہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ گھر میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر بد ہے یا وہم ہے؟ تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس پہ 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس پہ دم کر دیں۔ وہ پانی آپ نے نہار منہ پینا ہے، اور جیسے ہی آپ وہ پانی پئیں اور اس پانی کا ذائقہ اگر آپ کو عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد کا اثر موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالے جادو کا یا جنات کا اثر موجود ہے، اور اگر وہ پانی کا ذائقہ عام پانی جیسا ہی محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو صرف بیماری ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ پہ نظر بد کا اثر موجود ہے، تو یہ اثر کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس کا اثر ختم کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ ویسے تو سورہ فلق اور سورہ ناس یا جبرائیل علیہ السلام کا دم نظر بد کا بہترین توڑ، بہترین علاج ہے، لیکن اگر آپ بہت جلدی اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 7 یعنی کہ 7 بیری کے پتے لیں، اور وہ پتے ایسے ہوں کہ ان پہ چوٹ یا کوئی بھی زخم نہ لگا ہو۔ ان بیری کے پتوں کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، اور یاد رکھیں ان پتوں کے اوپر آپ نے پھونک نہیں مارنی۔ اس کے بعد ان پتوں کو ایک بالٹی میں ڈال لیں اور اس کے اندر روم ٹمپریچر پانی بھر کے ان پتوں سے غسل کر لیں۔ آپ نے یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ختم ہوگی، مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے، نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے